ایک رات میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے اس قبرستان کے مردے اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے گریہ زاری شروع کر دی اور گڑ گڑا کر دربار الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو فلاں عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ یہ سن کر میں نے پوچھا، ماجرا کیا ہے؟ تم کیوں یہ دعا کر رہے ہو؟ یہ جو عورت آج مری ہے جہنمی ہے، اگر اس کو یہاں دفن کر دیا تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے ہم گریہ زاری کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گیا۔ صبح ہوئی تو قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ گورکن یعنی قبر کھودنے والے قبر کھود چکے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ انہوں نے بتایا، ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہو گئی ہے، یہ اس کے لیے قبر کھودی گئی ہے۔ میں نے ان کو رات والا منظر بتا دیا۔ قبر کھودنے والوں نے یہ واقعہ سن کر قبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو چند آدمی آئے اور گورکنوں سے پوچھا قبر تیار ہو گئی ہے۔ پھر میں جنازہ کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اچانک شور اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا۔ جنازے کے ساتھ ایک جمع غفیر تھا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک نوجوان کو دیکھا۔ میرے پوچھنے پہ مجھے بتایا گیا کہ اس عورت کا بیٹا ہے، اس کی اور اس کے باپ کی تعزیت کی جا رہی تھی۔ جب قبر میں دفن کر دی گئی تو میں دونوں کے قریب گیا اور کہا، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کروں۔ یہ سن کر باپ نے یعنی مرنے والے کی خاوند نے کہا، مجھے خواب سننے کی ضرورت نہیں، لیکن لڑکے نے کہا، سنائیے۔ میں اسے علیحدہ لے گیا اور خواب بیان کر دیا۔ پھر اسے کہا، تجھے چاہیے کہ اس بات کی تحقیق کرو اور وجہ معلوم کرو کہ کیوں قبر والوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی تھی۔ اس نوجوان نے کہا، اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی اور گانے سنتی تھی، نیز دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی، مگر یہ افعال اتنے سنگین نہیں کہ بات یہاں تک پہنچ جائے کہ مردے بھی دعائیں کریں کہ یہ ہم میں دفن نہ ہو۔ ہاں، ہمارے گھر ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال کی ہے، وہ میری ماں کی دایا اور خدمت گار تھی۔ اگر آپ چاہیں تو چلیں چل کے پوچھیں، شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو۔ پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر گئے۔ اس نوجوان نے مجھے ایک بالا خانے میں داخل کر دیا۔ وہاں ایک بوڑھی خاتون بیٹھی تھی۔ اس نوجوان نے بوڑھی کو میری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب بیان کر کے پوچھا، کیا تیرے پاس کچھ معلومات ہے؟ یہ سن کر بڑھیا نے کہا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے، وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی۔ اس پر نوجوان نے بڑھیا سے پوچھا، کیا میری ماں شراب نوشی، گانا سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے سوا بھی گناہ کرتی تھی؟ تو اس نے کہا، بیٹا برا نہ مانے تو میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس آدمی نے جو خواب بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گناہ کے سامنے معمولی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیں بتائے تاکہ ہم ایسے کردار سے بچ جائیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے میں کئی سالوں سے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے، مگر اس سے توبہ نہیں کی۔ اب میں تمہیں 3 کارنامے تیری ماں کے سناتی ہوں۔ بڑھیا نے اس عورت کے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، تیری ماں بہت بڑی بدکار تھی۔ ہر دن 1-2 نوجوان اس کے گھر آتے تھے جن سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا، تو جب جوانی کو پہنچا تو نہایت وجیہت نوجوان تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شاہ عورت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہا، میں اپنے بیٹے پر فریفتہ ہو گئی ہوں، کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کر۔ میں نے سن کر تیری ماں سے کہا کہ بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہو؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے، لہٰذا بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ جا۔ تیری ماں کہتی تھی، نہیں مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے کہ تیرا بیٹا ابھی 9 عمر ہے تو خواہ مخواہ بدنام ہوگی؟ خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں نے مجھ سے کہا، اگر تم میری مدد کرو تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا ہیلا کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا، فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے، وہ خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاپ کراتا ہے اور اجرت لیتا ہے، تو اس سے کہے کہ وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاپ چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو بھی فریفتہ ہو گیا اور تو نے لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے۔
فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیری ماں کو مطلع کر دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تو میرے بیٹے سے کہے کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے اور تو فلاں بالا خانہ اچھی طرح تیار کر اور اس میں پھول اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کر، اور تو میرے بیٹے کو بھی یہ کہے کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ روشنی پسند نہیں کرتی بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے، تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو نے یہ بات مان لی اور رات کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچا دیا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے، عمدہ خوشبو لگائیں اور وہ اس بالا خانے میں پہنچ گئیں، اور پھر تو بھی پہنچ گیا، اور پھر داد و عیش سحری تک جاری رہی۔ پھر تو وہیں سو گیا تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں۔ تو اس نے بہترین اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی ہیلے بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش کرتی رہی، حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہ آؤں۔ تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر تو، میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلے گئے، وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھ دی، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم دونوں نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے، تیری ماں نے مجھ سے کہا، میں پھر اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا، بیٹی جو کچھ ہو چکا وہ تیرے لیے کافی نہیں؟ تو تیری ماں نے کہا، مجھے صبر نہیں ہے، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ دوسرا واقعہ سنانے لگیں تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اب بس کر، اتنا ہی کافی ہے، اللہ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا۔ کاش کہ وہ بڑھیا دوسرے 2 واقعات بھی سنا دیتی۔ پیارے دوستو، اس واقعے کا اخلاقی سبق اندازہ کیجئے، جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور آنے والے وقت کو بہتر بنائیں۔